عمر در طواف عثمان آب زمزم، علی حج اکبرس، المدد یا شہنشاہ چراہی، المدد یا امام ربانی، المدد یا شاہ نقشبند بخاری، کرم کر دو بحق شاہ جیلانی، غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد، امداد کن از رنج و غم آزاد کن، در دین دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر۔ جسے مل گیا کملی والے کا دامن، اسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے، صدا باب جنت میں وہ پھر رہے گا، مدینے میں جس کو ٹھکانہ ملا ہے۔ کسی کو زمانے کی دولت ملی ہے، کسی کو جہاں کی حکومت ملی ہے، میں اپنے مقدر پہ قربان جاؤں، مجھے یار کا آستانہ ملا ہے۔ اور جسے مل گئی ان کے در کی رسائی، اسے دولت دو جہاں ہاتھ آئی، در مصطفیٰ تک ہے جس کی رسائی، شفاعت کا اس کو بہانہ ملا ہے۔ بعد از حمد و صلات میرے انتہائی محسن اور انتہائی مشفق برادر مکرم حضرت علامہ مولانا مفتی شبیر احمد سلطانی صاحب، آپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے میں آپ احباب کے سامنے حاضر خدمت ہوں۔ دعا ہے رب لم یزل ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور ہم سب کے لیے دارین کی سعادتیں عطا فرمائے۔ میں امام سخاوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی کتاب القول البدی کے حوالے سے ایک بات عرض کر کے اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ امام سخاوی فرماتے ہیں، اردو سمجھ آتی نہیں تو میں پنجابی گفتگو کر لوں، محبت نہ لے کے دفعہ کہو سبحان اللہ۔ امام سخاوی فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، ایک شخص کے عملوں کا وزن کیا جائے گا، اس کی اب نیکیاں کم برائیاں زیادہ، اب حکم ہو جائے گا فرشتوں اس کو گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دو۔ وہاں کل کائنات، کل انسانیت کے باپ ابو البشر آدم علیہ السلام بھی ہوں گے۔ آدم علیہ السلام دیکھیں گے تو دیکھ کے کہیں گے رسول اللہ کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ آپ کی امتی کو کدھر لے جایا جا رہا ہے؟ فرشتے دیکھیں کدھر لے جا رہے ہیں؟ میرے آقا فرمائیں گے اے فرشتوں میرے غلام کو کدھر لے جا رہے ہو؟ فرشتے عرض گزار ہوں گے کہ جناب ہم مامور من اللہ ہیں، ہم اللہ کے حکم کے پابند ہیں، جو اللہ کا ہمیں حکم ہوتا ہے ہم وہی کرتے ہیں۔ اتنے میں میرے آقا عرش کی جانب نگاہ اٹھائیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، مالک تو نے تو میرے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ میں مخلوق کے سامنے محبوب تمہیں رنجیدہ نہیں ہونے دوں گا۔ اب یہ کہتے ہیں کہ ہم مامور من اللہ ہیں، اتنے میں عرش سے آواز آئے گی، اے فرشتوں میرے محبوب کی پیروی کرو۔ میرا محبوب جو فرمائے میرے محبوب کی اتباع کرو۔ ایسے تو نہیں بلال اعلیٰ حضرت مولانا حسن رضا بریلوی فرماتے ہیں، اللہ اللہ شہ کو ہے جلالت تیری، فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری۔ اور جھولیاں کھولے بے سمجھے ہی نہیں دوڑ آئے، ہمیں معلوم ہے دولت تیری عادت تیری، اور تو ہے ملک خدا، ملک خدا کا مالک، راج تیرا ہے زمانے پہ حکومت تیری۔ اور تیرے انداز یہ کہتے ہیں کہ خالق کو تیرے سب حسینوں میں پسند آئی ہے صورت تیری۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں عرش سے آواز آئے گی، اے فرشتوں میرے محبوب کی اتباع کرو۔
میرے محبوب کی پیروی کرو۔ اب میرے آقا فرمائیں گے کہ اے فرشتوں میرے امتی کے عملوں کا وزن دوبارہ کیا جائے۔ اب فرشتے یہ نہیں کہیں گے عمل وزن تو پہلے کر چکے ہیں، اب کوئی عمل زیادہ نہیں ہوگے، کیونکہ حضور کا حکم ہوگا وزن دوبارہ کریں گے۔ اور اب کرم نوازی کیسے نہ ہو، پیر نصیر الدین گولروی وجد میں آ کے یہاں بولے، اس کی ترجمانی ایسے کرتے ہیں، فرماتے ہیں کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیر، اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے میرے امتی کے عملوں کا وزن دوبارہ کرو، عملوں کا وزن کیا جائے گا، پھر نیکی کم برائیاں زیادہ۔ اتنے میں میرے آقا ایک کاغذ نکالیں گے، نیکیوں والے پلڑے میں رکھ دیں گے، نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اب حکم ہو جائے گا فرشتوں اسے جنت میں لے جاؤ۔ اب وہ حضور کا امتی تھا تو گناہگار لیکن بے قدرہ نہیں سی، کم بن گیا ہوں جنت چلا جاما نہیں، ادھر ٹھہر جائے گا، کہے گا فرشتوں ٹھہرو، ابھی میں جنت میں نہیں جانا چاہتا، میں دو سوالوں کی وضاحت چاہتا ہوں۔ ایک سوال تو یہ حضور کی بارگاہ میں کرے گا کہ یا رسول اللہ آپ فرمائیے جناب آپ کون ہیں جنہوں نے اس مشکل وقت میں آ کے میری مشکل کشائی کی ہے؟ تو میرے آقا فرمائیں گے میرے غلام میں تیرا نبی محمد رسول اللہ۔ اور پھر عرض کرے گا ایک سوال کی وضاحت ہو گئی، دوسرا سوال بھی ہے اس کا بھی جواب عطا فرما دیں۔ میرے آقا فرمائیں گے کیا سوال ہے؟ عرض گزار ہوگا آقا وہ کاغذ کا ٹکڑا کون سا ایسا وزنی ٹکڑا تھا کہ جو آپ نے پلڑے میں رکھا پلڑا ہی بھاری ہو گیا؟ میرے آقا فرمائیں گے میرے غلام یہ تیرا وہ درود و سلام تھا جو تم مجھ پہ پیار سے، محبت سے، اخلاص سے، الفت سے، عقیدت سے تنہائی میں بیٹھ کے میرے ساتھ پہ درود و سلام بھیجتا تھا، میں نے کاغذ پہ نوٹ کر دیا تھا، تجھ پہ مشکل بنے اس کے ذریعے تیری مشکل کشائی کر۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں حضور کا نام محمد ہے۔ کیا نام ہے؟ محمد۔ میں اختصار سے بڑی تیزی سے آگے اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں کیونکہ وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے اور محدود وقت میں کچھ معروضات عرض کرنی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد ہے، اور محمد کا مطلب کیا ہے کہ تعریف کیا ہوا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کس قدر حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی وہ عظیم شخصیت جو کہ برے صغیر پاک و ہند میں علم حدیث لانے والے ہیں اور ایک رات میں جنہیں 100 مرتبہ حضور کا دیدار ہوا، وہ شاہ عبد الحق محدث دہلوی فرماتے ہیں روئے زمین پر جتنی درخت موجود ہیں ان کی کلمیں بنا لی جائیں اور جتنے سمندروں کے پانی ہیں، دریاؤں کے پانی ہیں، ان کی سائی بنا لی جائے اور حضور کی تعریف سرکار کی تصریف لکھنا شروع کر دی جائے، کلمیں ٹوٹ جائیں گی، سیاہیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن حضور کی تعریف کا ایک باب بھی پورا نہیں ہوگا۔ اور پھر یہی کہنا پڑے گا زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے پر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف جتنی بھی کی جائے کما حق حق ادا نہیں ہو سکتا، بس آخر میں یہی کہنا پڑتا ہے بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضور کی تعریف کیوں کی جاتی ہے، حضور کی مدح کیوں کی جاتی ہے؟ اگر حق ادا نہیں ہو سکتا، ساری زندگی بندہ کرتا رہے، حق نہیں ادا ہو سکتا، تو پھر حضور کی تعریف کیوں کی جاتی ہے؟ اس واسطے کہ تانوں پتہ ہے کہ ایک بڑھی مائی سوتر دی اٹی لے کے جا رہی، توجہ، تو انہوں کسی نے پوچھا کہ مائی کدھر جا رہی؟ کہتی میں یوسف علیہ السلام کو خریدن جا رہی۔
تے پوچھنے والے نے آخیا مائی محبوب اٹیاں دے مول وکدے نے؟ تو مائی کہندی پتہ مینوں بھی ہے کہ میں خرید نہیں سکتی، لیکن میری تمنا ہے قیامت دا دن ہوئے تے اللہ پوچھے کہ میرے یوسف دے خریدار کون کون سن؟ خریدار یوسف دی لسٹ بنی ہوئے اور میرا نام بھی لا اسی حضور دی تعریف کیوں کرنے ہیں؟ کما حق ہو، حق تے نہیں ادا ہو سکتا، لیکن حضور دی تعریف اس واسطے کرنے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی تعریف سرکار دی توصیف کی جائے، اور یہ جتنی تعریف سرکار دی کوئی کرتا ہے اتنا خود بلند ہو جاتا ہے کہ آمد دا دن ہے۔ ساڈی تمنا ہے کہ رب پوچھے کہ میرے محبوب دی مدح کرن والے کون کون سن، تے حضور دی مدح سرائی کرن والے ہیں کہ ساڈا نام بھی آ اور پھر حدیث سے جانتا ہے فرمایا جس کا نام محمد ہوئے گا، فرمایا رب ان دی اور ان دے والدین دی بغیر حساب دے بخشش فرمائے۔ اس قدر یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے یہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کل کائنات کے باپ حضرت آدم علیہ السلام آپ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دیدار دا شوق کیتا تے اللہ رب العزت نے اور نور آپ دی انگلی دے اندر ظاہر فرمایا، اور اس نور نے اللہ دی تسبیح پڑھی تے اس دن تو اس انگلی دا نام پیا شہادت دی انگلی۔ اے یاد رکھو اے نام بریلی تو امام احمد رضا نے وضع نہیں کیتا، ایس انگلی دا نام شہادت دی انگلی غوث پاک نے بغداد پہ نہیں بنایا، ایس انگلی دا نام داتاری حجویری نے شہادت دی انگلی نہیں رکھیا، ایس انگلی دا نام خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری شاہ بخارا نے نہیں رکھیا، بلکہ جدو انسانیت دی ابتدا ہو رہی سی تے اس وقت تو ایس انگلی دا نام شہادت دی انگلی میں۔ اور پھر آپ نے حضور دے دیدار میں شوق کیتا اور آپ نے انگوٹھے دے ناخنہ اور نور پاک مثل آئینہ دے ظاہر کیتا تے او آپ نے فرت محبت چاہ کے چمیا تے اکھاں تے مس کیتا۔ آج لوگ کہنے ہیں حضور دا نام آئے تے تسی انگوٹھے کیوں چم دے جے؟ اجی کہنے ہیں چلیا اپنا بچہ ہے او لبڑیا ہوئے نک ہوندا وگدا ہوئے مٹی چ لبڑیا ہوئے تے انہوں پھڑ کے کیوں چومنا ہے؟ کہتے جی یہ میرا لگتے جگہ ہے، میرے اندر نال پیار ہے۔ میں کہ اچھا پیار ہونا بھی چاہیے، لیکن میرے مصطفیٰ نے تو فرمایا ہے اودوں تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جدوں تک اپنے ماں پیو کو بد کے، اپنی اولاد کو بد کے، سارے لوگوں کو بد کے میرے نال پیار نہ کرے۔ میں بیٹے دا پیار اپنی جگہ تے، لیکن سانو تے سب تو ود کے مدینے والے نال پیار۔ اس لیے حضور دا نام آئے کہ اسی چم کے انگوٹھے کھاتے رکھنے ہیں۔ آقا دے دیوانے ہو بات بڑی توجہ طلب ہے، آج پوچھا جاندا ہے اندا کی ثبوت ہے؟ انگوٹھے چم دے جے اسی کیا اس مسئلے دی تے عمر ہی بڑی لمبی جدوں تو انسانیت دا آغاز ہو رہا ہے اس مسئلے تے عمل شروع ہویا۔ اعتراض کرنے والے ہلے کل آئے نے، انہاں دی تے عمر اتنی نہیں جتنی عمر اس مسئلے تے عمل دی، یعنی اس مسئلے تے عمل حضرت آدم علیہ السلام دے زمانہ پاک تو لے کے اے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دور پاک تک اس تے عمل ہوندا رہا، اور جبریل امین علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے آ کے سارا واقعہ بیان کیتا۔ حضور نے ایک تحفہ اپنی امت نو ہور دیتا، اور تحفہ عطا فرمایا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سمع اسمی فی الاذان فقبل ظفر ابہامہ ومسح علی عینیہ لم یعد ابدا۔ فرمایا جڑا اذان چ میرا نام سنے اور سن کے انگوٹھے چم کے اکھاں تے مس کرے، فرمایا کدی انا نہیں ہوئے گا۔ اس قدر تحفہ ہے
پھر کیوں نہ کہاں یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے یہ نام محمد۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانے ہو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دا عمل مبارک بھی ہے، آپ مسجد نبوی شریف بیٹھے نے اور سرکار دا نام پاک لیا گیا اذان دے وچ، آپ نے انگوٹھے چوم کے اکھاں تے مس کیتے، تے پھر سرکار نے پوچھا اے ابو بکر ایک ہی معاملہ کیتا ہے؟ عرض کیتی یا رسول اللہ تواڈے نام دی تعظیم کیتی ہے۔ فرمایا اے ابو بکر جو تو کم کیتا ہے اے جا کم جڑا بھی کرے گا رب ان دے گناہ بخش لے گا، اور قیامت کے دن میں اس کی قیادت کر کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانے ہو سلطان محمود غزنوی، اس دا ایک وزیر جس دا نام سی ایاز، اس دا ایک بیٹا سی جن دا نام سی محمد، کی نام سی؟ محمد نام سی اس دا، اور وہ بادشاہ سلطان محمود غزنوی اس طرح بڑے ادب نال نام لیندا سی ہوندا، بڑے پیار نال بلاندا سی۔ ایک دن بادشاہ نے اس دا نام نہیں لیا کہ اے ایاز دے منڈے ادھر آئے نا ذرا، اس طرح اس نے بلایا۔ ایاز نے سوچا شاید بادشاہ ناراض ہے، میرے بیٹے کو کوئی غلطی ہو گئی۔ ہن ایاز پوچھدا ہے بادشاہ سلامت میرے بیٹے تے شفقت او کرم نوازی او مہربانی آج ویکھن چ نہیں آئی، کی وجہ ہے؟ تے بادشاہ کہندا ہے ناراضگی نہیں، اے کوئی ایسا ویسا مسئلہ نہیں، آج میرا وضو نہیں سی، پہلے جدوں بھی میں بلانا سا باوضو نہ سا تے میں اس کا نام پکارنا سا، آج وضو نہیں سی اس لیے نام لے کے نہیں بولا۔ اور آخر دے اندر ایک بات عرض کراں حضور دے نام پاک دے ادب دے حوالے نال، اس بات نو امام جلال الدین سیوطی نے نقل فرمایا، اور امام جلال الدین سیوطی وہ نے جنہاں نو جاگدیاں 75 تو زیادہ مرتبہ حضور دا دیدار ہوا، جاگدیاں ہویا۔ امام سیوطی نو کسے نے عرض کیتی کہ حضور تسی سفارش کرو میری بادشاہ دے دربار وچ تے میرا کام بن سکدا ہے۔ آپ نے خط لکھ کے جواب دیتا، فرمایا سفارش تے تیری کر دیاں لیکن مینوں اے ڈر اگر نہ ہوئے کہ جڑی حضور دی بارگاہ تو میرے اتے کرم نوازی ہوندی ہے، مینوں حضور دا دیدار ہون تک 75 دفعہ جاگدیاں ہو چکے ہیں، اور میں حدیث دا خادم تے میں اس مسئلے حضور دا محتاج ہاں کہ او روایات او حدیثاں جڑیاں محدثین نے کیا ضعیف نے میں او حضور کو پوچھ رہا ہوں، اس واسطے میں تو یہ سفارش نہیں کر سکتا۔ ادو تک تے 75 دفعہ آپ نو حضور دا دیدار جاگدیا ہو چکے سی، اور پھر اس تو بعد بھی کرم نوازی ہوندی رہی، تے اے کوئی شمار تے نہیں ہے حضور دی کرم نوازی دا۔ امام جلال الدین سیوطی فرماندے نے فرمایا بنی اسرائیل چ ایک شخص سی، او بڑا گناہگار، سیاکار، خطاکار، گناہاں دے سمندر وچ مستغرق، لیکن اوندا ایک عمل سی، رات سون لگیا او آ کے اپنی کتاب پھڑدا، نام محمد جتھے لکھیا ہوندا چوم کے اکھاں تے رکھدا، اور عرش وال آسمان وال او چہرہ کر کے کہندا مالک تینوں تے پتہ ہے نا میرے اعمال دے وچ کوئی نیک عمل نہیں، لیکن ایک عمل ہے تیرے محبوب دے نام نال پیار کرنا۔ ہن او مر جاندا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نو حکم ہوندا ہے اے موسیٰ اس نو قوم دی کوڑا کرکٹ دی جگہ تو اٹھاؤ، اس نو غسل و کفن تجہیز و تکفین دا انتظام کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آندے نے آگے دیکھیا کہ جس کے بارے اللہ کا حکم ہے پتہ نہیں کنا مقرب ہونا ہے، کنا نیک ہونا ہے، کنا متقی ہونا ہے، کنا پرہیزگار ہونا ہے۔ آ کے بنی اسرائیل کو پوچھا کیسا بندہ سی؟ سب بنی اسرائیل کہندے نے بڑا ہی گناہگار سی، بڑا ہی سیاکار سی، بڑا ہی خطاکار سی، گناہاں دے سمندر وچ ڈوبیا ہوا سی۔ تے اللہ دی بارگاہ عرض کیتی مالک بنی اسرائیل تے اے کہہ رہے نے، تے اللہ رب العزت نے فرمایا موسیٰ
کہ میں نے عملاول ویکھا یہ یار دے نام نال پیار ہوئے یا رسول اللہ بس یار دے نام نال پیار نو دیکھا یار دے نام دے ادب نو دیکھا یا میں دے عملاول دیکھا اے اگر کہ بڑا گناہگار ہے سیاہکار ہے گناہ والے سمندر ڈوبیا ہوا ہے لیکن میرے محبوب دے نام دا ادب کرتا سی میرے محبوب دے نام دا پیار کرتا سی لہذا اس پیار دی وجہ تو میں نے بخش دیتا اگر بنی اسرائیل دا شخص او اگر حضور دے نام نال پیار کرے تے رب تعالیٰ انہوں بخش دیتا روایت چاہتا ہے کہ ایک بندہ ستا ہویا تو پاسا پڑھتا ہے ان دی زبان تو ایک دفعہ نکلتا ہے اللہ کی نکلتا ہے وہ بندہ ذرا کہو تو قیامت دا دن ہوئے گا رب فرمائے گا میں انہوں بخش دیتا ہے عرض کرے گا مالک مینوں کیوں بخشیا گیا ہے میرے عملان دے وچ کوئی ایک نیکی دا چانن نہیں لیکن مینوں کس عمل دی وجہ تو بخش دیتا گیا ہے رب فرمائے گا بندے تو بھول گئے میں تے نہیں بھول گیا ایک دن ستا پیا رات نو تیری زبان تو نکلیا سی اللہ بس نہ لیا تو اس وجہ تو تینوں بخش دیتا ہے اگر کوئی بھول کے بے ساختہ اپنے آپ بغیر ارادے تو جن کی زبان تو اللہ کا نام نکلے تے انہوں رب بخش دے تے جا ارادے نال وضو کر کے مسجد وچ آ کے حضور دے میلاد وچ آ کے تے بلند آواز نال ایک آواز ہو کے اللہ دا نام لوے پھر ان دا کی مقام ہو بس میری حاضری مکمل 1 منٹ تسی سارے نے مل کے ذکر کرنا ہے اے اسی چورا شریف دی ساری روایت ہے تاکہ او رنگ چورا شریف دا نظر آئے مل کے سارے محبت نال ہاتھ بلند کر کے لہرا کے تے اللہ دا نام بلند کرنا ہے آمین آمین آخر دعوانا الحمدللہ